شیر شاہ کالونی کے علاقے جناح روڈ پر آج سے تقریباً 1 ماہ پہلے ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جس میں 5 سالہ بچی نالے پر بنے کچرے پر کھیلتی ہوئی گم ہوئی اور بعد ازاں اس کی لاش برآمد ہوئی۔ اس موقع پر تمام افسران بالا اور میڈیا اور دیگر لوگ اکٹھے ہو گئے، اور جس طرح کا سلسلہ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ سب نے یہ وعدہ کیا کہ اس کا ازالہ کیا جائے گا، اور یہ جو دیوار ٹوٹی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا ہے اس کی تعمیر کی جائے گی۔ اس موقع پر دیگر افسران کے علاوہ اسسٹنٹ کمشنر اور میونسپل کمشنر کیماڑی بھی تشریف لائے، اور انہوں نے وعدہ کیا کہ فوری طور پر اس دیوار کی تعمیر کی جائے گی۔ مگر افسوس کا مقام ہے کہ آج تقریباً 1 ماہ سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود اب تک دیوار کی تعمیر کے سلسلے میں کوئی کام نہیں کیا گیا، جبکہ بارش کی آمد ہے، جس کی وجہ سے ٹوٹی ہوئی دیوار کی وجہ سے پانی سے علاقے کے لوگوں کو شدید تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا، اور مزید مستقبل میں بھی حادثے کا اندیشہ ہے۔ ہم نے اپنے اس پیکج میں ان تمام معاملات کو تازہ کیا ہے جو اس بچی کے جاں بحق ہونے کے افسوسناک واقعے کے بعد پیش آئے۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ ان ذمہ داران کو کہ جو اس حادثے کے ذمہ دار ہیں ان کو دوبارہ ان کی نشاندہی کی جائے، اور وہ لوگ کہ جو اس بات کا وعدہ کر گئے تھے کہ اس نالے کی دیوار کو تعمیر کیا جائے گا، بلکہ نالے کے پروجیکٹ کو مکمل کرنے کا بھی وعدہ کیا تھا، ان کو بھی یاد دلایا جائے کہ خدارا وہ اس طرف توجہ دیں اور اس طرح کے اقدامات کریں کہ مستقبل میں اس طرح کے افسوسناک واقعات کا سدباب ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج پھر کھڑے ہیں دوبارہ ایک نئے سانحے کے ساتھ شیر شاہ کالونی میں جناح روڈ پر نالے پر۔ آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ شیر شاہ کالونی کا علاقہ یہ ہے جہاں سانحات جو ہے، ویسے تو کہا جاتا ہے کہ حادثہ یا سانحہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور یقیناً ہمارا ایمان ہے کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن اس میں اور دیگر عوامل بھی کار فرما ہوتے ہیں جنہیں ہم بھول جاتے ہیں۔ کچھ دن پہلے اسی نالے پہ ایک واقعہ ہوا جس میں آپ نے دیکھا کہ گیس کی لائن جو ہے وہ اس کی بلاکیج کی وجہ سے ایک دھماکہ ہوا جس میں کئی جانیں گئیں۔ آج یہاں شیر شاہ جناح روڈ پر ایک آگے دیکھیں گے، یہ ہمارے سامنے یو سی آفس ہے، اور یو سی آفس کے پیچھے ایک بلڈنگ ہے۔ وہ بلڈنگ خود بھی انکروچمنٹ ہے لیکن بڑے عرصے سے بنی ہوئی ہے، اور اس میں زیادہ تر جو یہاں کے ہمارے مزدور پیشہ سندھی لوگ ہیں وہ رہتے ہیں، اور غریب لوگ ہیں، اور چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں، اور بڑی بری حالت ہے ان مکانات کی، اور اکثر جو ہے ان کے بچے جو ہیں وہ باہر گلی میں ہوتے ہیں، محلے میں ہوتے ہیں۔ یہاں جو محلے دار ہیں، اب آپ کو میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ذرا ہم اپنے گریبان میں جھانک لیں اور اس بات کو بھی سوچیں کہ ذمہ دار کون ہے۔ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ نالا، اس نالے میں پڑا ہوا کچرا نظر آئے گا آپ کو۔ یہ کچرا پھینکنے والے کون لوگ ہیں؟ کیا آج وہ جو بچی اس کچرے پر چڑھی اور اس کے ذہن میں یہ تصور نہیں تھا کہ یہ کچرا اتنا مضبوط نہیں ہے، کیونکہ بچوں کو چلتا پھرتا دیکھتی تھی، وہ جب اس کچرے پہ چڑھی اور اندر چلی گئی، تو کیا اس نالے میں یہاں کے جن لوگوں نے کچرا پھینکا ہے آج تک، وہ ذرا اپنے گریبان میں جھانک کے ضرور دیکھیں
کہ کل اللہ کے حضور، یہاں دنیا میں بچ جائیں گے وہ، لیکن اللہ کے حضور انہیں جواب دے دینا ہوگا کہ جو آ کے نالے میں کچرا پھینکے جاتے ہیں. اب کچرا یہاں جمع ہو گیا جی، کچرے کے نتیجے میں یہاں لوگ بچے جو ہے اس میں چلنے پھرنے شروع ہو گئے. ہمارے محلے کے، یہاں کے محلے کے کئی لوگوں نے بچوں کو سمجھایا، لیکن بچے پھر بچے ہوتے ہیں، وہ باز نہیں آیا. آخر لوگ بھی اب یہ بچی کا جو ثانیہ ہوا ہے، یہ بچی صبح 4 بجے گھومی ہے، لیکن وہی غربت ان کو بہت دیر سے معلوم چلا. کل رات سے وہ تلاش کر رہے تھے. اس کے بعد امدادی اداروں کو بلایا. امدادی اداروں کی جو آپ کو صورتحال ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کراچی شہر میں کوئی نظام موجود نہیں ہے جو ریسکیو کا کام کر سکے. پنجاب میں تو کسی حد تک ہے. لہذا صبح یہاں علاقے کے نوجوانوں نے خود جو ہے اس بچی کی باڈی کو اس نالے سے نکالا. اس نالے پر کچھ عرصہ پہلے جو سابقہ چیئرمین تھے، انہوں نے آ کے، یہاں پر ایک اسکول تھا، تو انہوں نے کہا کہ جب ہم یہ اسکول کو توڑیں گے، اس کی وجہ سے نالے میں رکاوٹ ہے، اور اس کے بعد ہم پورا صفایا کریں گے شیرشاہ چوک تک. اور اس کے بعد اسکول توڑ دیا گیا، اور یہ دیوار بھی توڑی گئی، دونوں سائڈ سے دیوار توڑی گئی. اور اس میں انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم یہ دیوار تعمیر کروا کے دیں گے. اس کے بعد وہ جب ان کا کام ہو گیا، وہ اسکول جو ہے وہ توڑ دیا گیا. اور اسکول توڑنے کے بعد تقریباً 4.5 لاکھ کا اس میں سے سریا نکلا. اس کا پتہ نہیں وہ کہاں گیا سریا. اور اس کے بعد جب آگے جو اصل انکروچمنٹ جو ہے آگے ہے، جو لوگوں نے اپنے پوری بلڈنگیں گلی میں روڈ بنائی ہوئی ہیں، اسے چھوڑ دیا گیا. اس کے بعد یہ دیوار کے لیے لوگ اہلیان محلہ پیچھے لگ گئے، اور بڑی مشکلوں سے ایک سائڈ کی دیوار بنوائی گئی، دوسری سائڈ کی آدھی دیوار بنائی گئی. اب وہ دیوار تعمیر نہ ہونے کی وجہ سے بچے وہاں سے چلے جاتے ہیں، اور جب بارش ہوتی ہے تو پانی بھی اوور فلو ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پورا علاقہ سیلاب میں آ جاتا ہے. اب یہ حادثہ ہو گیا. اب پھر آج جو ہے ارباب اختیار آ رہے ہیں، کبھی اسسٹنٹ کمشنر آ رہے ہیں. میں اسسٹنٹ کمشنر صاحب کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اسسٹنٹ کمشنر صاحب، ہم نے 1 سال پہلے آپ کو لکھ کے دیا ہے، کیونکہ یہ ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ ہے کہ جس کی روح سے کسی بھی نالے میں جان جائے گی تو متعلقہ اسسٹنٹ کمشنر پر مقدمہ درج ہوگا. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے ہم جد و جہد کریں گے کہ قانون کے مطابق ہم ہائی کورٹ سے رجوع کریں. آپ کو ہم نے 1 سال پہلے کا یہ لکھ کے دیا ہوا ہے کہ یہ دیوار تعمیر کرائی جائے. یہ دیوار تعمیر نہ ہونے کی وجہ سے حادثے کا خدشہ ہے، لیکن آپ نے اس پر کوئی کارروائی نہیں کی. آج آپ وزٹ کر رہے ہیں، ابھی سنا ہے کہ MC بھی آ رہے ہیں، دیگر لوگ بھی آ رہے ہیں، سارے وزٹ کر رہے ہیں. تو ہر دفعہ یہ ایسا ہی ہوتا رہے گا کہ حادثات ہوتے رہیں گے اور اس کے بعد وزٹ ہوتے رہیں گے. عملی طور پر میں پہلے اس بات کو بیان کر چکا ہوں، جو سابقہ ثانیہ ہوا بینک والا، گیس والا، اس میں بھی بیان کیا تھا کہ اس نالے کا ایک واحد حل ہے، اور وہ حل یہ ہے کہ اس نالے کا سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سے ایک پروجیکٹ منظور ہے. ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی کے بھی دوست موجود ہیں، میں نے ان کو بھی بتایا ہے. انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ اس سلسلے میں انشاءاللہ اقدامات کریں گے. یہاں اس کا ایک پروجیکٹ موجود ہے جس میں یہ 20 فٹ کا نالا ہے، اور اکبر روڈ سے لے کے اور شیرشاہ چوک تک یہ تعمیر ہونا ہے. دونوں سائڈ گالے ہیں، اور بڑا بہترین ڈیزائن ہے، اور گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہے جو فنڈز نہ ہونے کی وجہ سے رکا ہوا ہے اب تک. تو کیوں نہیں آج اس نالے کو تعمیر کیا جاتا اور اس مسئلے کو حل کیا جاتا ہے. انکروچمنٹ کا مسئلہ، کبھی مسجد کا مسئلہ چل رہا ہوتا ہے. آپ مدینہ مسجد کو توڑنے کے لیے آ گئے، باقی کسی کو توڑنے کے لیے نہیں گئے. تو ہمیں یہ بھی فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم بذات خود کتنا ذمہ دار ہیں. اس نالے میں کچرا پھینکنے والے کتنے ذمہ دار ہیں، اس نالے پر قبضہ کرنے والے جنہوں نے بھی ناجائز قبضہ کر رکھا ہے وہ کتنے ذمہ دار ہیں. یہ جو بھی جان گئی، اس میں والدین کو بھی سوچنا ہوگا. میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ والدین کو بھی سوچنا ہوگا کہ ہم کتنے ذمہ دار ہیں. ہم اپنے بچوں کی نگہداشت اور پرورش میں کس حد تک ہم نے کوتاہی کی کہ وہ ایک بچی جو ہے وہ نالے کے اندر چلی گئی، اور آپ کو 9 گھنٹے بعد جو ہے آپ کو اس کو ڈھونڈنا یاد آیا. ہمیں ان تمام چیزوں کو سوچنا ہوگا، ان تمام چیزوں پر غور کرنا ہوگا، اور اس کے بعد فیصلہ کرنا ہوگا کہ ذمہ دار کون ہے.